بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع ہے اصطلاحات تحقیق و تدوین۔ تدوین کسی مصنف کی منتشر تخلیقات یا کسی تخلیق کے منتشر اجزاء کو صحیح ترتیب سے جمع کرنا، کسی تصنیف کے مختلف نسخوں کا مقابلہ کر کے درست متن تیار کرنا تدوین کہلاتا ہے۔ نسخہ کسی کلمی یا مطبوعہ کتاب کی ایک جلد نسخہ کہلاتی ہے۔ مسودہ کسی کتاب یا مضمون کا نقش اول، ہاتھ کی لکھی ہوئی یا ٹائپ کی ہوئی تحریر جو طباعت کے لیے دی جائے مسودہ کہلاتی ہے۔ اساسی نسخہ یا روش التقاطی وہ نسخہ جسے تدوین میں اہم مان کر متن میں دیا جائے اساسی نسخہ کہلاتا ہے۔ التقاط کے معنی ہے چننا۔ یہ ایرانی اصطلاح ہے۔ کسی متن کے نسخوں میں جو بہترین معلوم ہو اسے اساسی نسخہ بنا لینا اساسی نسخہ کہلاتا ہے یا روش التقاطی کہلاتا ہے۔ ترکیمہ قدیم مخطوطات کی یہ اصطلاح ہے۔ مخطوطے کے آخر میں کاتب کی اختتامیہ عبارت جس میں کاتب کا نام، مالک کا نام، مالک کتاب یا فرمائش کنندہ کا نام، زمان و مکان، کتابت، اختتامی شعر وغیرہ میں سے کچھ یا سب دیے ہوں، پرانی کتب کے آخر میں ترکیمہ ہوتا تھا۔ ولا اس کے معنی ہے اس کا، کسی شاعر کا ایک شعر، نظم و غزل لکھ کر اس کے بعد اسی کی دوسری چیز دی جائے تو آخر ذکر کر کے اوپر لکھ دیتے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ بھی اسی شاعر کا کلام ہے۔ مصر میں اس کا استعمال نہیں ہوتا لیکن غالب نے مکاتب میں ایسا کیا ہے۔ اختلاف نسخ تدوین متن میں مختلف نسخوں کے اختلافات اور ان کا یکجا اندراج اختلاف نسخ کہلاتا ہے۔ آمیختہ نسخہ وہ نسخہ جس کا متن پہلے دو نسخوں سے ملا کر تیار کیا گیا ہو آمیختہ نسخہ کہلاتا ہے۔ بیاس کسی کی ذاتی کاپی جس میں وہ اپنے یا دوسروں کے اشعار، نظمیں یا غزلیں لکھ لیتا ہے یا ان کے بارے میں تعارفی جملے یا عبارات یا تاثرات بھی لکھ دیتا ہے بیاض کہلاتی ہے۔ تحریف ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف رکھنا، کسی شعر یا نثری جملے کے اصل متن میں تبدیلی کر دینا تحریف کہلاتا ہے۔ تحاشیہ کسی متن پر حاشیہ لکھنا، حواشی لکھنا تحاشیہ کہلاتا ہے۔ ترک یا رکاو قدیم مخطوطات کی یہ اصطلاح ہے۔ اگلے لوگ مخطوطات میں صفحے کا نمبر نہیں ڈالتے تھے، دائیں ہاتھ کے صفحے کے نیچے بائیں کونے میں اگلے صفحے کی ابتدا کے ایک یا دو الفاظ لکھ دیتے تھے، انہیں ترک یا رکاب کہا جاتا تھا۔ ہوس کسی صفحے پر خطوط سے محصور درمیانی جگہ جس کے تین طرف حاشیہ ہوتا ہے ہوس کہلاتی ہے، یعنی متن کی اصل جگہ۔ تصوید کسی مضمون یا کتاب کا پہلا مسودہ لکھنا تصوید کہلاتا ہے۔ تعلیقہ کسی کتاب کے متن کے ساتھ اضافی حصہ جس میں متن کے تعلق سے مفید معلومات دی ہوں لیکن وہ ایسی ہوں جنہیں متن میں نہیں دیا جا سکتا تعلیقہ کہلاتی ہے۔ انہیں متن کے آس پاس معلق کر دیا جاتا، لگا دیا جاتا، حاشیہ اضافی نوٹس کی صورت میں۔ تصحیف لفظ کو بدل دینا، بالخصوص لفظوں کی تبدیلی سے، مثلا توشہ کو نوشہ یا لغت کو لعنت لکھ دینا وغیرہ۔ تمسیح متن کو غلط نگاری سے مسخ کرنا۔ انتحال یہ عربی اصطلاح ہے۔ انتحال نام ہے کس چیز کی غلط نسبت کا، لیکن تحقیق میں اس اصطلاح کا مطلب ہے کسی دوسرے کی تخلیق کو اپنی تخلیق بنا کر پیش کرنا۔ توقیت کسی ادیب کی زندگی کے اہم واقعات اور تصانیف کو سن اور تاریخ وار درج کرنا۔ توقیف اوقاف لگانے کا عمل۔ جدید تنشیر اگر ایک نسخے سے دوسرا اور دوسرے سے تیسرا ماخوذ ہو علی حاظ القیاس تو سمودی تنشیر کو جدید تنشیر کہتے ہیں۔ ضمیمہ کسی کتاب کے متن کے ساتھ اضافی حصہ جس میں متن کے تعلق سے مفید معلومات دی ہوں لیکن وہ ایسی ہوں جنہیں متن میں نہیں دیا جا سکتا، اضافی معلومات جو مقالات کے آخر میں بھی دے دی جاتی ہے۔ اشاریہ کتاب کے آخر میں متن میں مذکور اشخاص، مقامات،
کتب اداروں وغیرہ کی ہجائی ترتیب، ما صفحہ نمبر اور کسی ادیب کی تخلیقات نیز اس پر لکھی گئی کتابوں اور مضامین کی سلسلے وار فہرست اشاریے میں دی جاتی ہے۔ آج ہم نے اس ویڈیو میں تحقیقی اور تدوینی اصطلاحات کے بارے میں سیکھا۔ تحقیقی مسائل کا حل جاننے کے لیے اردو اسٹڈی پروگرام آپ کے لیے ایسے ہی ویڈیوز لاتا رہے گا۔ شکریہ۔